ان اعراب میں سے منافق ہیں، ومن اہل المدینہ، اور بعض اہل مدینہ میں سے بھی ہیں، مردوا علی النفاق، جو جمے ہوئے ہیں نفاق پر، لا تعلمہم، اے نبی آپ نہیں جانتے انہیں، نحن نعلمہم، ہم ہی جانتے ہیں انہیں، سنعذبہم مرتین، بس ہم عذاب دیں گے انہیں 2 مرتبہ، ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر لوٹائے جائیں گے وہ بہت بڑے عذاب کی طرف۔ تو 2 مرتبہ عذاب، پھر ایک بہت عظیم عذاب۔ تو پہلی مرتبہ جو ہے وہ نزع کی کیفیت میں عذاب، دوسری دفعہ برزخ میں یعنی قبر میں عذاب، اور تیسری دفعہ آخرت میں عذاب۔ تو یہ 3 یہاں بیان ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے ایسے برے طرز عمل سے بچائے۔ آگے مومنین مخلصین کے 2 گروہ آ رہے ہیں۔ یہ دونوں گروہ بھی جو ہے وہ غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے تھے۔ ایک گروہ ابو لبابہ، ان کے 6 ساتھیوں کا پہلے ذکر آ رہا ہے۔ انہیں جب اطلاع ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں تو انہیں بڑی حسرت ہوئی اور بڑی جو ہے وہ اپنے آپ سے بڑا انہیں رنج ہوا کہ ہم نہیں جا سکے، اور انہوں نے یہ کیا کہ اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیا، رسیوں سے، اور کہا کہ اب اللہ کے رسول چاہیں گے تو ہمیں آزاد کریں گے، ورنہ اسی عالم میں ہم جو ہے یہاں بندھے رہیں گے۔ تو ان کا ذکر پہلے آ رہا ہے۔ کل 7 افراد تھے، ان کے آپ کہنے ان میں جو مشہور تھے وہ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد 3 افراد کا ایک گروہ اور ہے، کعب بن مالک ان کے 2 ساتھی، وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اور کچھ اور لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اقرار کر لیا اپنے گناہوں کا، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، جنہوں نے ملے جلے عمل کیے تھے، کچھ اچھے بھی کچھ برے بھی، عسى اللہ ان یتوب علیہم، قریب ہے کہ اللہ قبول کر لے ان کی توبہ، نظر کرم فرمائے ان پر، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ تو بہت بخشنے والا اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ تو گویا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا ان کا، تو اس آیت کے آنے کے بعد آپ نے ان کی رسیاں کھول دیں، گویا انہوں نے اپنے آپ کو خود سزا دے لی اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان سے درگزر کا معاملہ فرمایا۔ آگے جو ہے تائبین سے سلوک رسول بیان ہو رہا ہے، توبہ کرنے والوں سے۔ خذ من اموالہم صدقہ، فرمائے لے لیجئے ان کے مالوں سے صدقہ۔ تو منافقین سے کہا تھا ان سے مال لینے کی ضرورت ہی نہیں، یہ دے بھی خوشی خوشی یا مجبوراً تو بھی مال نہیں لینا ہے ان سے، لیکن اس کے مقابلے میں ان لوگوں سے بھی وہی خطا ہوئی، نہیں گئے، لیکن انہوں نے توبہ کی، اپنے آپ کو سزا دے لی۔ تو اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے مال لے لیجئے۔ کیوں لیں ان سے صدقات؟ تطہرہم وتزکیہم بہا، تطہرہم وتزکیہم بہا، تاکہ آپ پاک کر دیں ان کو اور صاف کر دیں اس کے ذریعے سے گویا ان کے دلوں کو، مال کی بھی طہارت ہو جائے اور ان کے باطن کی بھی طہارت ہو جائے۔ وصلی علیہم، اور اے نبی دعا کیجئے ان پر، ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے باعث اطمینان اور سکون ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ترغیب توبہ ہے۔ الم یعلموا، کیا انہیں معلوم نہیں، ان اللہ ہوا یقبل التوبۃ عن عبادہ، کہ بے شک اللہ قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں کی، ویأخذ الصدقات، اور وہ قبول کرتا ہے یعنی صدقات، وان اللہ ہوا التواب الرحیم، اور اللہ تو ہے ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، مسلسل رحم کرنے والا۔ تو یہاں پر بھی ہے کہ بھئی انسان خطاؤں کا پتلا ہے۔ حدیث میں آتا ہے تائب من الذنب کما لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور بہتر ترجمہ یہ کہ جیسے ہی خطا ہو جائے، گناہ ہو جائے، فوراً توبہ کی جائے۔ تو ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنا اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے، سورہ نساء میں ہم پڑھا ہے۔ اور ایسے لوگ جو گناہ پر گناہ کرتے رہتے ہیں اور زندگی کی امید پر توبہ کو ٹالتے رہتے ہیں، تو پھر انہیں توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی، اللہ اچانک موت میں پکڑ لیتا اور توبہ نہیں کر پاتے۔ تو اس لیے یہ بہتر طریقہ ہے کہ گناہ تو ہوں گے، ان پر جو ہے توبہ ہوتی رہے۔ بڑے بڑے گناہوں سے بچنا چاہیے، وہ تو ایمان کے ہی منافی ہیں۔ باقی چھوٹوں سے یہ کہ وہ آدمی کتنی بھی کوشش کر لے پھر بھی چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہی رہیں گے اس، تو ان پر جو ہے توبہ کی عادت بنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ تو یہ اللہ کی عبادت کا بھی ایک طریقہ ہے کہ استغفار کرنا، توبہ کرنا۔
آگے پہ باقی زندگی میں ایمان و عمل کا ثبوت دو اگر واقعی تم اپنے اس عمل پر تمہیں پچھتاوا ہے. فرمایا وَقُلِ اعْمَلُوا، اے نبی کہہ دیجئے کہ عمل کرتے رہو. فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور دیکھ لے گا اللہ تمہارے اعمال کو اور اس کا رسول بھی اور مومنین بھی. وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور ان قریب تم گویا لوٹائے جاؤ گے غیب اور موجود جاننے والے اللہ کی طرف. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہو. وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، اب ذکر آ رہا ہے حضرت کعب بن مالک اور ان کے دو ساتھی اور ان کے ساتھ تھے یہ تین. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر ایک دوسرے ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں تھے. یہ بھی غزوہ تبوک میں نہیں گئے تھے. تو ہوا یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو یہ واقعہ زیادہ تفصیل سے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ سارے منافقین جمع ہو گئے جب پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. آپ سیدھا گئے مسجد نبوی، آپ مسجد میں بیٹھ گئے اور پھر جو لوگ نہیں گئے تھے آپ نے ان کے بارے میں باس پوس کی. تو نہ جانے والے آ کے اپنا اپنا عذر بیان کرتے رہے. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری باری آئی تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھا تو آپ نے مجھے ایسے دیکھا کہ آپ مسکرائے دیکھ کر، تو یعنی جیسے طنز میں مسکراتا ہے. تو وہ کہتے ہیں حضرت کعب بن مالک کہ میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں سچ سچ بات کروں گا. چنانچہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی عذر نہیں تھا، میری صحت اچھی تھی، میرے پاس اچھی سواری تھی اور مال دولت تھا، بس مجھے سستی ہوئی. میں نے سوچا کہ میری بڑی تیز رفتار اونٹنی ہے اور آپ لوگ اتنے سارے لوگ جا رہے ہیں تو بڑی سست رفتاری سے جائیں گے تو میں اگلے دن شامل ہو جاؤں گا. اسی طرح دن گزرتے رہا، میں سوچتا رہا کہ میں ابھی بھی پکڑ لوں گا ابھی بھی پکڑ لوں گا. پھر ایک دن ایسا آیا کہ مجھے خیال ہوا کہ اب میں جتنی بھی کوشش کر لوں آپ کو نہیں پہنچ سکتا. اس طرح میں پیچھے رہ گیا. تو آپ نے کہا کہ یہ ہے جس نے سچی بات کی ہے. پھر کہا کہ تم انتظار کرو. حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں میں باہر نکلا تو لوگوں نے پوچھا، جیسے ہمارے یہاں وائوا ہوتا ہے تو باقی اسٹوڈنٹ پوچھتے ہیں بھی کیا سوال ہوا، تو ان کے پاس بھی آ گئے لوگ. انہوں نے کہا کہ ہم نے تو یہ کہہ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لیا تو تم بھی جا کر کوئی بہانہ لگا دو. تو حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ لوگوں نے مجھے اتنا کہا کہ مجھے بھی خیال ہوا کہ میں جا کے کچھ کہہ دیتا ہوں، لیکن پھر پتہ چلا کہ میری طرح کے دو لوگ اور بھی ہیں جنہوں نے سچی بات کی ہے. تو کہتے ہیں میں نے پھر طے کر لیا کہ اب جو ہو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لوگوں سے کہا کہ ان سے بات چیت بند کر دو. یہاں تک کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سلام کا بھی لوگ دل میں جواب دیتے تھے. ایک دفعہ یعنی باقی دو تو اپنے گھروں میں بیٹھ گئے اور وہ باہر نکلے ہی نہیں. حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں باہر نکلتا تھا، بازار میں چلتا پھرتا تھا، مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتا تھا. اور فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنی نفل نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف دیکھ رہے ہوتے اور جیسے یہ سلام پھیر کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر کرتے تو آپ نظر پھیر لیتے اپنی. تو ایک دن کہہ رہے بازاروں میں چلتا ایسے ہو گیا جیسے مجھے کوئی دیکھ ہی نہیں رہا، جانتا پہچانتا ہی نہیں. ایک دن اتنے مایوس اور غمزدہ ہوئے کہ اپنے چچا زاد بھائی ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیوار پھلانگ کے ان کے گھر آ گئے اور ان کا گریبان پکڑ لیا اور اسے کہا بھائی تم نہیں سمجھتے کہ میں اللہ اس کے رسول پر ایمان لایا ہوں، ان سے محبت کرتا ہوں. تو وہ خاموش ہی رہے. جب بہت دنوں نے جھنجھوڑا تو انہوں نے اتنا کہا کہ واللہ عالم. تو یہ پھر واپس آ گئے. پھر پتہ چلا کہ انہیں کوئی ڈھونڈ رہا ہے، کوئی باہر سے آیا تھا، کوئی جو ہے وہ آپ کہیں کہ ان کے نام ایک پیغام آیا تھا کیا والی غسان کی طرف سے یا جو ہے وہ یہ جو رومیوں کی طرف سے، اور اس میں تھا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تمہارے صاحب نے تم سے ناراض ہو گئے ہیں، تم ہمارے پاس آ جاؤ ہم تمہاری قدر کریں. تو یہ خط انہوں نے تندور میں پھینکا کہ ویسے ہی اللہ رسول ناراض ہے یا نئی مصیبت آ گئی. تو 40 دن اسی طرح گزر گئے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنی بیویوں کو بھی الگ کر دو. تو پوچھا کیا طلاق دے دیں؟ کہا نہیں طلاق نہ دو، انہیں میکے بھیج دو. تو اس طرح 10 دن اور گزر گئے بالکل تنہائی میں. اب گھر میں بیگم بھی نہیں رہی. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا اپنی جان کو رو رہا تھا کہ اچانک میرے کان میں آواز آئی
اور وہ آواز کیا تھی کہ ابشر یا کعب، مبارک ہو یا کعب۔ وہ کہتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی کہ یقیناً جو اللہ نے مغفرت کا فیصلہ کر دیا۔ پھر لوگ دوڑتے ہوئے آئے اور کچھ گھوڑوں پر آئے، کوئی پیدل دوڑے، اور انہوں نے آ کے مجھے مبارکباد دی۔ تو یہ واقعہ ہے۔ اب اس کے ذیل میں ہم پڑھ رہے ہیں ایک ابتدائی آیت یہاں پہ ہے، پھر ان کی جو توبہ قبول ہوئی وہ آیت نمبر 118 ہے، اور اسی وجہ سے پھر اس پوری سورت کا نام سورہ توبہ رکھا گیا۔ فرمایا وآخرون مرجون لامر اللہ، اور کچھ دوسرے لوگ بھی ہیں کہ چھوڑے گئے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق، یعنی اللہ کے حکم پر جو ہے ان کا معاملہ ڈیفر کیا گیا۔ اما یعذبہم و اما یتوب علیہم، چاہے اللہ تو انہیں عذاب دے اور چاہے تو ان کی توبہ قبول فرمائے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ اب 15ویں قسم آ رہی ہے ضرر رسا منافقین، جو اسلام اور مسلمان دونوں کو ضرر پہنچانے میں لگے رہتے تھے۔ اور فرمایا والذین اتخذوا مسجدا، اور کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے ایک مسجد بنائی، اور کون سی مسجد؟ مسجداً ضرارا۔ اب اس کی کچھ صفات آ رہی ہیں، وجوہات آ رہی ہیں کیوں یہ مسجد بنائی۔ تو پہلی صفت آ رہی ہے مسجد ضرار کہتے ہیں ضرر دینے والی مسجد، وکفرا، اور کفر پھیلانے کے لیے مسجد بنائی گئی۔ اور نمبر 3 وتفریقا بین المؤمنین، اور مومنوں کے درمیان تفریقہ ڈالنے کے لیے یہ بنائی گئی۔ اور نمبر 4 وإصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، انتظار کرنے کے لیے اس شخص کا جو جنگ کرتا رہا اللہ اور اس کے رسول سے اس سے پہلے۔ تو ابو عامر راہب یہ ہوتا تھا، خزرجی یہ شخص تھا، اور جب آپ مدینہ آئے تو یہ بڑی اس نے دشمنی کی اور لوگوں کو آپ کے خلاف کرتا رہا، اور پھر یہ مدینہ سے جو ہے مکہ چلا گیا۔ تو یہ کہ چھپ کے آئے وہ، اور یہاں پر اسے ایک ہائیڈ آؤٹ مل جائے مسجد ضرار میں، یہاں سے اپنا کام کرتا رہے۔ ان وجوہات سے یہ مسجد بنائی گئی۔ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور یہ لوگ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ان کا ارادہ نہیں ہے مگر بھلائی کا۔ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، فرمایا کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ تو آگے پہ ذکر ہے لا تقم فیہ ابدا، آپ سے کہا گیا یعنی مسجد ضرار کے بارے میں اللہ کا حکم آیا کہ آپ نہ کھڑے ہوں اس میں کبھی بھی۔ تو ہوا یہ تھا کہ یہ غزوہ تبوک پر جانے سے پہلے یہ مسجد بنا لی تھی۔ آپ نے کہا کہ ابھی تو میں جا رہا ہوں غزوے میں، واپس آ کر پھر دیکھتے ہیں اس مسجد کے حوالے سے۔ تو اس وقت آپ ان کے سامنے گئے نہیں۔ اب یہ منافقین کا بڑا تقاضا تھا کہ آپ ایک نماز ادا کر لیں تاکہ اس مسجد کو ایک اتھارٹی مل جائے اور یہ کہہ سکے کہ بھئی یہاں تو اللہ کے رسول نے نماز پڑھی ہے، اور پھر اپنا یہ سارے کام کرتے رہیں مسلمانوں اسلام کے خلاف۔ تو فرمایا کہ لا تقم فیہ ابدا، اللہ نے کہا آپ ہرگز کھڑے نہیں ہوئیے گا اس مسجد میں کبھی بھی۔ اس کے مقابلے میں فرمایا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد رکھی گئی تھی تقوی پر پہلے ہی روز سے، احق ان تقوم فی، وہ زیادہ حق رکھتی ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ یہ مسجد قباء کہلاتی ہے اور اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے مسجد قباء کا گویا قرآن میں بھی ذکر فرمایا، حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو شخص مدینہ سے وضو کر کے پھر مسجد قباء جائے اور وہاں پر نفل نماز ادا کرے پھر واپس آ جائے مدینہ، تو یہ آنا جانا اسے جو ہے ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو بہت بڑی سعادت ہے۔ اس مسجد اور اس سے متعلقہ لوگوں کا ذکر آ رہا ہے۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، فرمایا کہ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں خوب پاک صاف رہنا۔ واللہ یحب المتطہرین، اور بے شک اللہ تو محبوب رکھتا ہے طہارت سے رہنے والوں کو، یعنی پاک رہنے والوں کو۔ لیکن اب مسلمانوں کے کسی بھی مسجد کو مسجد ضرار اس طرح قرار نہیں دیا جا سکتا، یہ اسی دور کے لیے خاص معاملہ تھا، آپ کو وحی کے ذریعے اس کی اطلاع دی گئی تھی۔ تو فرمایا لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، ہمیشہ رہے گی ان کی وہ عمارت جو انہوں نے بنائی تھی شک میں ڈالنے والی ان کے دلوں میں، الا ان یتقطع قلوبہم، مگر اس صورت میں کہ پارا پارا ہو جائیں ان کے دل، یعنی موت ہی آ جائے انہیں، تو ان کے دلوں میں جو ہے وہ اس مسجد کا وہ خیال رہ گئی۔ تو مسجد کیا تھی؟ وہ تو ان کا ایک طرح سے یہ ساری اسلام و مسلمانوں کے خلاف کارروائیوں کا ایک مرکز تھا۔ واللہ علیم حکیم، اللہ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔
آگے اللہ کے ساتھ تجارت کا ذکر آ رہا ہے، اور اللہ سے یہ تجارت